بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں ایک کمان ملی۔ آپ نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی۔ میں اس کمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سرا ٹوٹ گیا۔ میں برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا۔ جب بھی کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر کو گھما کر تیر کے سامنے لے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا لیتا۔ چونکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لیے میں تیر تو نہیں چلا سکتا تھا۔ پھر آخر میں مجھے ایک تیر ایسا لگا جس سے میری آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پر آ گرا۔ میں اسے ہتھیلی پر رکھے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ نے آنکھ کا ڈیلا میری ہتھیلی میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے یہ دعا دی، اے اللہ، قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعہ آپ کے نبی کے چہرہ کو بچایا ہے، لہذا تو اس کی اس آنکھ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز بنا دے۔ چنانچہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی حفاظت کرتا رہا، اور حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی حفاظت کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی پشت تیروں سے بھر گئی، اور یہ بھی غزوہ احد کے دن ہوا تھا۔ حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، یہ دونوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے اور تندرستی ہی تمہارے لیے مقدر ہے، اس لیے اب تم کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہاں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہی ہے، اس لیے اب تمہیں موت کبھی نہ آئے گی، اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی۔